علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین کرام، امید کرتا ہوں آپ تمام حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج کی یہ ویڈیو اہل بیت پاک کی شان کے اندر بنائی جا رہی ہے۔ یاد رکھیں کہ ماہ محرم الحرام جاری و ساری ہے۔ علماء کرام اس مہینے میں اہل بیت پاک حضور کے گھر والوں کی شان کو قرآن سے احادیث سے بیان کرتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ ایک قرآن پاک کی آیت اور ایک حدیث مبارکہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، جس سے آپ کو ان کی شان و شوکت معلوم ہوگی کہ اللہ رب العزت کیا ان کے بارے میں فرماتا ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے فضائل کے اندر کیا بیان فرمایا۔ یاد رکھیں کہ اللہ رب العزت نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اس کا مفہوم یہ ہے کہ بے شک اللہ رب العزت یہ چاہتا ہے کہ اے نبی کے گھر والوں تم سے ناپاکی کو لے جائے اور تمہیں بالکل صاف اور ستھرا کر دے۔ اس حوالے سے یاد رکھیں کہ مسلم شریف کے اندر ایک حدیث مبارکہ موجود ہے کہ جس کے اندر ہے کہ خرج النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ نکلے، وعلیہ مرط مرحل من شعر اسود، اور حضور کے جسم مبارک کے اوپر ایک چادر تھی، اور چادر کے اوپر کجاوے کی جو ہے وہ تصویر بنی ہوئی تھی۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے فجاء الحسن، تو امام حسن تشریف لائے۔ امام حسن جب حاضر ہوئے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں، تو جو چادر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے رکھی تھی، فادخلہ، حضور نے اس چادر کے اندر امام حسن کو داخل کر لیا۔ ثم جاء الحسین، پھر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، حاضر خدمت ہوئے۔ تو فدخلہ، تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس چادر کے اندر داخل ہو گئے۔ ثم، پھر جاءت الفاطمہ، تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائیں۔ حضرت فاطمہ حضور کی بیٹی ہیں، حسن و حسین کی والدہ ہیں، حضور کی پیاری شہزادی ہیں۔ آپ جب تشریف لائیں، آپ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئیں، تو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فادخلہا، حضور نے ان کو بھی اس چادر کے اندر شامل کر لیا۔ پھر روایت کے اندر آتا ہے ثم جاء علی، پھر مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہوئے حضور کی بارگاہ میں، تو فادخلہ، حضور نے اس چادر کے اندر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی شامل کر لیا۔ اب دیکھیں کہ اس چادر کے اندر 5 افراد ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، امام حسن مجتبیٰ، امام حسین، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ 5 افراد جو ہے وہ یہ اس چادر کے اندر شامل ہیں۔ اب جب چادر میں ان 5 افراد یعنی حضور نے ان 4 افراد کو لیا اور 5ویں خود حضور علیہ الصلوۃ والسلام تھے، تو پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت مبارکہ کی تلاوت کی جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی۔ حضور نے فرمایا، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، کہ اللہ یہ چاہتا ہے کہ اے نبی کے گھر والو تم سے ناپاکی کو لے جائے اور تمہیں بالکل صاف ستھرا کر دے۔ تو یہ ایک حدیث مبارکہ اور ایک قرآن کی آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم سب کو اہل بیت پاک کی شان کے بارے میں پڑھنا چاہیے، خاص طور پہ محرم الحرام میں زیادہ پڑھنا چاہیے، کیونکہ مسلمان کے لیے اہل بیت، حضور کے گھر والوں، حضور کے ازواج، حضور کے اولاد، آپ کی محبت، یہ ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ اور جب محبت کسی سے ہوتی ہے تو اس کے بارے میں انسان کو معلومات بھی ہونی چاہیے۔ اس لیے زیادہ سے زیادہ صحیح روایات، قرآن کی آیات جو اہل بیت کے بارے میں سب آپ تمام حضرات اس میں مطالعہ کریں، تاکہ آپ کو ان کی شان و شوکت، ان کی عظمت، ان کی رفعت اور ان کی بلندیاں آپ کو پتہ چل سکیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو اپنے دل میں اہل بیت پاک حضور کے صحابہ کی محبت بسانے کی توفیق عطا فرمائے۔